آج 13 رمضان اتوار کے دن یہ ایک خاص تسبیح جو بندہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ استغفر اللہ کی یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی نسلوں میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ ہر حاجت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے، وظیفے کو سمجھ لینا ہے۔ یہ سال بعد موقع آج آیا ہے، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، 13 رمضان المبارک ہے اور اتوار کا دن ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ قرض دار ہیں، انشاءاللہ قرض سے خلاصی ہو جائے گی۔ بے روزگار ہیں، انشاءاللہ اچھا روزگار مل جائے گا۔ اچھے رشتے چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے، لاکھوں کروڑوں کی حاجات ہیں تو اللہ کے حکم سے آج کے دن ہی اس کو پورا کروانے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ سے رحمت مانگنے کا، اللہ سے مغفرت مانگنے کا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو آپ نے سب کام چھوڑ کر یہ خاص عمل آج 13 رمضان اتوار والے دن اس کو پڑھ لینا ہے، اور 20 رمضان تک آپ کا جب دل چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ملک میں ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں یا پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں، جب آپ کے ملک میں 13 رمضان اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے تسبیح ہاتھ میں لے لینی ہے۔ آپ کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، جاب پہ ہیں، کاروبار والی جگہ پہ ہیں، کوئی بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے صرف 2 سے 4 منٹ کا وقت نکال لینا ہے، پاک صاف ہو کر اس عمل کو کر لینا ہے، کامل یکسوئی کے ساتھ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، جن کو سکون کی تلاش ہے ان کو سکون مل جائے گا، جن کو رشتوں کی تلاش ہے انشاءاللہ اللہ پاک سے غیبی مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ خاص مہینہ ہے، خاص گھڑیاں ہیں، خاص تاریخ ہے، خاص دن ہے، تو اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ ناظرین، آج 13 رمضان اتوار کا دن ہے، یعنی رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ تو یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کی بخشش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیک کام کرنے کا ارادہ کرے اس پر عمل کرے تو اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لا سکے اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے حساب میں ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے عمل بھی لائے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ تو ناظرین، گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے اس عشرہ میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے آپ پڑھیں گے نہ صرف آپ کے گناہ معاف ہوں گے آپ کی، بلکہ بخشش ہوگی، بلکہ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی آئندہ آنے والی زندگی کو بدل دے گی۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی نسلیں سنور جائیں گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کو بے شمار عزت ملے گی، دولت ملے گی، کامیابی ملے گی، اور یہ عزت، دولت، کامیابی آپ کی نسلوں تک چلے گی انشاءاللہ۔ تو آج 13 رمضان سے اس تسبیح کو شروع کریں، 20 رمضان تک اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنی کبھی نہ ختم ہونے والی رحمتیں نازل فرمائے گا، کبھی نہ ختم ہونے والا رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، دلی تمنا ہوں گی، انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی۔ تو وہ تسبیح استغفار کی ہے۔ اس عشرہ میں آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ استغفار وہ تسبیح جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو لازم کر لے
اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانیاں، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتے ہیں۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دیتے ہیں، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بلا دیتے ہیں اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ تو لہٰذا رمضان کے دوسرے عشرہ میں استغفر اللہ کی تسبیح کو لازم پکڑ لیں۔ یہی وہ ذکر ہے جو آپ کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ جب آپ روزانہ استغفر اللہ پڑھیں گے یا استغفار کی کوئی بھی دعا اے اللہ مجھے بخش دے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نہ صرف بخشیں گے بلکہ اتنا عطا کریں گے جو آپ کی نسلوں تک ختم نہیں ہوگا، اتنی عزت دیں گے کہ زمین و آسمان میں اللہ پاک آپ کو مقبول کر دیں گے۔ تو محترم ناظرین، اب آپ نے ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہیں کرنا۔ اب اس عمل کی تفصیل آپ نے ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے، کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے، عمل کو سمجھ لیں گے، میں انشاءاللہ بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ چھوٹا بچہ بھی اس عمل کو کر سکے۔ اگر آپ ان پڑھ ہیں، پڑھنا نہیں جانتے، پھر بھی آپ کو اتنی سمجھ ضرور آ جائے گی کہ ویڈیو دیکھتے دوران ہی آپ کو مکمل وظیفہ زبانی یاد ہو جائے گا۔ ایسی ترتیب کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا، تو اسی لیے آپ نے ایک ایک لفظ، ایک ایک سیکنڈ اب قیمتی ہے، آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ وظیفے کو مکمل سمجھ لیں۔ آپ نے 13 رمضان اتوار والے دن باوضو ہو جانا ہے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ جو ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہیں، آپ کے اوپر قرض ہے، قرض دار آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کی انکم کم ہے، اتنی انکم نہیں ہوتی کہ گھر کا گزارا ہو سکے، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ذاتی گاڑی نہیں ہے، اس کے علاوہ اچھے رشتوں کی تلاش ہے، بے اولاد ہیں، سالوں سے بے اولاد ہیں، آپس میں محبت نہیں ہے، غرض دنیا جہان کا کوئی بھی آپ کا مقصد ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، آپ کے ہر مقصد پورے ہو جائیں گے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز والا درود ہے، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ تو رمضان المبارک میں کوشش کیا کریں کہ درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے جو ہی درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ استغفر اللہ کی اور کوئی تسبیح، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، یا آپ صرف استغفار استغفار یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے 1000 مرتبہ کسی بھی وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور جب آپ نے استغفار پڑھنا ہے، آپ نے تعداد کا ایک تو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی شروع کر دینی ہے۔ آپ کی زبان سے استغفار کی تسبیح ادا ہو رہی ہوگی، لیکن آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں آپ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں کہ یا اللہ تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہ خاص گھڑیاں ہیں، رمضان کا مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے، تو اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے حالات کو بدل دے۔ کیونکہ جب آپ معافی مانگیں گے، اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر استغفار کی 1000 کی تسبیح کریں گے، تو انشاءاللہ جو ہی آپ کی تسبیح مکمل ہوگی، آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے جو دوسرا وظیفہ کرنا ہے وہ بھی بہت ہی پاورفل اور بہت ہی کامیاب وظیفہ ہے، اس کو بھی ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ
کہ اے اللہ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی ہمت صرف تیرے اذن سے ہے، اے اللہ تو مجھ پر کرم فرما دے۔ تو جب انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ شیطان مردود جو ہے وہ اس تسبیح سے بھاگتا ہے۔ تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بھی آپ نے صرف 1000 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ پھر اتنا ہی درود شریف پڑھ لینا ہے جتنا شروع میں پڑھا تھا، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اب وہ حاجات جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہیں، وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اللہ سے مانگ لیں۔ یہ ایسی خاص گھڑیاں آ جائیں گی جب آپ استغفار کی تسبیح کر لیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد اب اللہ سے اجرت لینے کا وقت ہے۔ محنت آپ نے کر لی ہے تو اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، تو آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر، اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر، جو بھی آپ کی حاجت ہے اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ رمضان المبارک کا خاص مہینہ ہے، خاص گھڑیاں ہیں، جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ لاکھوں کروڑوں مانگیں گے تو اللہ کی قسم آپ کو اربوں ملے گا، لیکن مانگنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔